امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر زید نے بکر پر واقعی ظلم کیا تو بکر کیا اس طرح دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ زید کو تباہ و برباد کر دے اور قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں مجھے عطا فرما؟ کیا اس طرح دعا کرنا گناہ تو نہیں؟ میرے لیے اور میری آل اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ کوئی ظالم جو ہے نا، اس کی ہدایت کی کوئی امید نہ ہو، اس کے ظلم میں ہی آگے بڑھے گا، لوگوں کو ستائے گا، ظلم کرے گا، اس کے لیے تو بد دعا کی اجازت دی گئی ہے۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری نیکیوں پر دعویٰ دائر کر دیں، ساری نیکیاں دے دے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس طرح کی دعا سے گریز کیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کرنے میں ثواب زیادہ ہے۔ ضرورتاً انتقام کی بھی صورتیں ہیں، لیکن انتقام لینے میں یہ ہوتا ہے کہ احتیاط ہو نہیں پائے گی، بہت مشکل ہے۔ پرفیکٹ مطلب ہے جتنا نقصان پہنچا اتنا ہی بندہ انتقام لے، یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے۔ یعنی چور جو ہے نا، وہ ہمیشہ ایک روایت اس طرح کا کہ چور ہمیشہ تہمت میں مبتلا رہتا ہے، اس طرح یعنی مفہوم اس کا خلاصہ یہ کہ جس کے یہاں چوری ہو گئی ہے نا، جس کے یہاں چوری ہو گئی تو وہ چور کو مطلب طرح طرح کے الزامات لگاتا رہے گا، بولتا رہے گا، برا بنا کچھ کا، یہاں تک کہ جس کے یہاں چوری ہوئی نا، یہ چور سے بڑا مجرم ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک اس طرح کا مضمون کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ برائی کر بھی لی، ہم اس کو اتنا برا بلا بولتے ہیں کہ وہ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، ہم تو اس کو ساتھوں پوچھتے ہیں، کھنگال ڈالتے ہیں۔ ہمارا لیے کہ ظلم کا بدلہ جو ہے یہ درست صحیح یہی طریقہ ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ باقی یہ کہ انتقام لینا یا بات صورتیں ہوتی ہے کہ کورٹ میں چلا جانا، کیس کر دینا، یہ بھی جائز ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جیسے کسی نے مال دبا دیا، اب معاف نہیں کرنا چاہتا، اور دبا لیا اس نے، واقعی نے جان نہیں دوں گا، کھا گیا پیچھے، واقعی ظالم میں شخص مار دیا اپنا، معاف کرنا نہیں چاہتا، اس کو رائٹ ہے، بھلے معاف نہ کرے۔ اب یہ اس کے لیے اس کی کوشش کرے، لیکن کوشش جس طرح کہ اس سے مطالبہ کرے، سمجھائے، بجھائے، وہ ایک صورتیں ہیں، ورنہ پھر یہ کہ مارا ماری، بدماش آگے کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے بدماش لوگ جو ہیں یہ فیصلے کرواتے ہیں آج کل، آدھا تیرا آدھا میرا، ہو گناہ ہو، دھمکیاں ہو، فائرنگ ہو، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ بہت سو کو پتا ہوگا کہ اس طرح بدماش لوگ فیصلے کرواتے ہیں۔ یہ تو بالکل ناجائز صورت ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کہ جیسے پولیس کیس کیا، کورٹ میں گئے، تو یہ اس کی یہ جائز صورتیں موجود ہیں، یہ کرے۔ اب یہ کہنا کہ یہاں بھی انصاف نہیں ہے، وہاں بھی انصاف نہیں ہے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ لیکن یہ صورت یہی ہے کہ جو ہم آفیشلی اس کا مطلب ہے کہ کورٹ کے ذریعے ضرورت ہے تو یا کوئی اچھے آدمی بیچ میں ڈال کر فیصلے کروائے، بدماشوں سے نہیں۔ اب بدماش جو ہوتا ہے نا، کسی کا ہوتا نہیں ہے۔ بدماش کو آپ نے کہا کہ اس کو پٹائی کرو، میں اتنے دوں گا، اور اگر اس کو وہ زیادہ دے دے گا نا، وہ آپ کو پکڑ لے گا، مارے گا۔ یہ پیسوں کے مطلب ہوتے ہیں، اچھے لوگ نہیں ہوتے بدماش۔ تو ان سے مطلب جو کیچڑ میں ہاتھ ڈالیں گے نا آپ، تو آپ ہی پھنسیں گے، آپ پر بھی چینٹے آئیں گے اور گندے ہو جائیں گے آپ، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ لوگ جو اس طرح بدماشیاں کرتے ہیں، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، جن جن پر ظلم کیا اس سے، اور حق تلفیاں کی، دھاک دھمکیاں دے قریب آدھے تیرا آدھا میرا، ان سے یہ سب رشوتیں، جھوٹ، حرام، خدا جانے اتنے گناہ اس میں ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ ان سب سے توبہ ان کو بھی کرنی چاہیے، آج نہیں تو کل مطلب پھنس جاؤ گے اس طرح کا حرام لے کر۔ ابھی چلو طاقت ہے، جوانی، اسلحہ ہے، کل پولیس کے بھی اگر ہتھیار چڑھ گئے تو پولیس بھی نہیں چھوڑتی، بات ہوگا کیا مطلب حساب کتاب چلتا ہے۔ اچھا پھر بھی بچ گئے، بڈھے تو ہوں گے نا، پھر بھی بچ گئے، بڑھاپے میں بھی کچھ نہیں ہوا، مرو گے تو صحیح نہ، جاؤ گے کہاں بچ کے، قبر میں کیا کرو گے؟ پھر کون بچانا ہے گا؟ نہ تمہاری دادا گیری، نہ پیدا گیری، نہ کوئی سورس، کچھ بھی کام نہیں ہے، نہ تمہارا اسلحہ۔ اس لیے مطلب سب کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اپنی طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کمال راز زوال است، یعنی جو بھی کمال ہے اس کو زوال لگتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے مستثنیات تو نبی کو کمال حاصل ہے نبوت کا، اس کو زوال نہیں لگتا کہ نبوت چلی جائے گی، ایسا کوئی کدھر رکھا ہے تو اسلام سے ہی نکل جائے گا۔ تو جو بھی بات کی جاتی ہے وہ مخصوص دائرے بھی کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو کمالات ہوتے ہیں، تو اس میں جو جیسے کہ یہ طاقت، بدماشی، اسلحہ وغیرہ وغیرہ، ان کو زوال لگتا ہے۔ زوال مانے یہ ختم ہونا، اس میں کمی آنا یا ختم ہو جانا۔ کمال مانے
बहुत ज्यादा हो जाना, फिर एकदम कम हो जाना या खत्म हो जाना। तो ताकत एकदम ज्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, बाज़ औक़ात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। ये मतलब ये गिद्ध छाप होते हैं इस तरह के लोग जो ना, गिद्ध की मिसाल ये उसमें हयातुल हयावान में गिद्ध एक परिंदा है जो मुर्दार खाता है। जब वो भूखा होता है मुर्दार पर आता है ना, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, इतना वो पावर्स में होता है। मुर्दार खाता है, खाता बहुत है, डट के खाता है, इतना खाता है, खा के वहीं ऐसा सुस्त पड़ता है कि अभी बच्चा भी इसको मार दे, ऐसा हो जाता है। तो ये बदमाशों का हाल है कि बाज़ औक़ात इसको छोटे लोग जो है ना ये उड़ा देते हैं जज्बात में आकर, इंतकामी कार्रवाई में। जब इन पर ज्यादा जुल्म होता है ना, तो ज्यादा जुल्म फिर उछाला लेता है तो सबको डबो देता है। इस तरह के भी वाकयात हैं। तो बहरहाल ये कि जुल्म में दुनिया में अगर कुछ भी इसको नहीं हुआ तो आखिरत में बचे जाएगा, मरना तो पड़ेगा ना, इसके बगैर तो चारा ही नहीं। रब से तो बढ़कर कोई भी नहीं है ना। अल्लाह पाक मुंतकिम हकीकी है, हकीकी तौर पर इंतकाम लेने वाला और बदला लेने वाला है। यूं मतलब ये कि माफ करने में आफियत ज्यादा है, बदला लेना है तो शरीयत के दायरे में रहते हुए 100% दुरुस्त हो, 1-आधा% भी उस पर जुल्म ना हो जाए हमारी तरफ से, यह ख्याल रखना होगा। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।